اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ 40 روزے کہاں سے آئے اور ان کو رکھنے کی وجہ کیا تھی اور ان کا مقصد کیا تھا، تو اس ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ لازمی بنے رہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے نہایت خوبصورت اور میٹھے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی اس میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ یہ 40 روزے مسیحیت میں کہاں سے آئے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا ہوگا۔ اگر نہیں ڈھونڈا تو آئیں آج ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے لینٹ سیزن پر، جن کو مسیحیوں کے روزے بھی کہا جاتا ہے، 40 روزے بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس پر کہ یہ کہاں سے آئے اور ان کو رکھنے کی وجہ کیا تھی، بزرگوں کا کیا مقصد تھا کہ یہ کلیسیا میں ہونے چاہیے۔ تو اس پر 3 خیال پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا خیال جو ہے وہ دوسری صدی کا ہے کہ جو ابتدائی بزرگ تھے انہوں نے رسولوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر پاکیزگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کلیسیا میں 40 روزے مقرر کیے۔ پھر اس کے بعد ایک نکایا کی کونسل میں ان روزوں کا رکھنے کے بارے میں کہا گیا۔ پھر تیسرا جو ہے وہ لدوکیہ کی کلیسیا میں جب 363 اور 64 میں کونسل ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ یہ 40 روزے رکھنا ضروری ہے، اور 5ویں صدی تک یہ ایسے ہی چلتا رہا اور 5ویں صدی تک ان میں ترمیم ہوتی رہی۔ اس کے بعد علماء نے عالمگیر کلیسیا میں ان لینٹ سیزن کو 40 روزوں کو پوری کلیسیا میں عالمگیر کلیسیا میں مقرر کر دیا کہ یہ ایسٹر سے پہلے منائے جائیں، ایسٹر سے پہلے ان کو عمل میں لایا جائے، اور انہوں نے 44 دن عید القیامت المسیح سے پہلے ان کو منانے کا حکم دیا یا مقرر کیا۔ تو 44 دن اس طرح کے بھی 4 جو اتوار ان کے بیچ آتے ہیں وہ نکال کر 40 روزے بنتے ہیں، لیکن شروع 44 دن پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ابتدائی دور میں یہ سوموار کو شروع کیا گیا، پھر 11ویں صدی میں یہ بدھ سے شروع ہوتے تھے۔ تو بدھ آج کے دور میں اس کو راہ کا بدھ بھی کہا جاتا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہو سکا تو خدا نے چاہا تو ضرور ہم یہ راہ کے بدھ پر بھی کبھی ویڈیو بنائیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج جو ہماری بنیادی بات ہے ہم اس پر غور کریں گے کہ بھی یہ روزے کیوں مقرر کیے گئے، ان کو رکھنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہمیں ان کی سمجھ آ جائے اور ان کی اہمیت پتہ چل جائے تو یقین مانیں ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ روزے رکھنے کا جو نظریہ پیش کیا یہ ان ابتدائی بزرگوں نے پیش کیا جو رسولوں سے متاثر تھے، ان کی تعلیم سے واقف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول دعا اور روزے کی مشق سے زیادہ گزر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول جب بھی کوئی فیصلہ یا کام کرتے تو وہ دعا اور روزے کے ذریعہ سے رکھتے۔ اور اعمال 13واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ روزہ اور دعا رکھ کر برناباس اور پلوس کو خدمت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جب 14ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی 23ویں آیت کا، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا اور روزے میں تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے لوگوں کو مقرر کرو۔ دوسری صدی کے ابتدائی بزرگوں نے جہاں سے یہ نظریہ چلا کہ روزے کلیسیا میں کیوں ہونے چاہیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں جو مسیح میں آتے ہیں وہ خدا کی حضوری کو محسوس کر سکیں، اس کی میموری میں اپنے آپ کو بڑھا سکیں، اور اس کی حضوری کا احساس ان کے دلوں میں ہو، ان کے دل اس خدا کی حضوری سے میلٹ ہو سکیں، وہ اپنی روحوں کو خدا کی حضوری سے تازہ کر سکیں، اس کی درستی کر سکیں، اور وہ اس گناہ آلودہ بدن کو خدا کی حضوری سے پاک کر سکے۔ یہ روزے رکھنے کا ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اور گہرا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج اس کا نظریہ جو ہے وہ ٹوٹلی بدل چکا ہے۔ آج فرضی طور پر ان روزوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک فارمیلٹی کی طور پر بس فارمیلٹی ہی پوری کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ رسولوں کہ اس دور میں بھی یہ روزے رکھے جاتے تھے، اور اس کے بعد بزرگوں نے بھی اس مشق کو کیوں جاری رکھا۔ تو اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پر 4 بار تقریباً اب تک جو ہے مارشل لا لگایا گیا ہے، اور وہ اس لیے لگایا جاتا ہے جب عوامی وزیر اعظم کے ذریعہ سے حکومت کنٹرول نہ ہو اور وہ اس کی وجہ سے کوئی ترقی کے مناظر پیش نہ آ رہے ہوں اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے برباد ہو رہا، تو تب اس کو ہٹا کر جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ حکومت کو سانبھ لیتا ہے، اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بھی سٹرونگ رہ سکے اور ملک میں جو
बिगाड़ पैदा हो उसको भी ठीक कर सके, और मुल्क को सुधारने के लिए, उसकी तरक्की के लिए उसको आना पड़ता है। ये मार्शल लॉ इसलिए लगाया जाता है। हमारे पास साल में 365 दिन होते हैं और 40 दिन जो हैं ये हमारे लिए मार्शल लॉ की तरह बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किए हैं। ये हम पर मार्शल लॉ लगाया जाता है कि सारा साल हम अपने कामों में, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन ये 40 दिन दरअसल मार्शल लॉ है इस तरह का जिससे हमारी दुरुस्ती हो सकती है। ये रोज़े रखने से हम अपनी रूहों को ट्यून कर सकते हैं और हम अपने आप को आजिज़ कर सकते हैं, हम अपने दिलों को साफ़ कर सकते हैं और अपने बदनों में जो गुनाह की तसीर है, तो जो सर उठाती है, उसको हम दबा सकते हैं। ये 40 दिन दरअसल हमारे लिए वो 40 मार्शल लॉ है जिससे हम अपनी दुरुस्ती कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा मसीहों कि इन 40 दिन में जो हमारे लिए बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किए हैं, इनके मकसद को समझें और इनको अमल में लाना शुरू करें। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी इन वीडियोज़ को देखते हैं वो आगे भी शेयर करते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।